عملی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے، نہ کہ خالی پریس کانفرنس ٹویٹر پہ آپ بیان بازی کریں، تو اس سے آگے کیوں نہیں بڑھے؟ میں آپ کو اس آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، بلکہ یہ چیز ہم نے آج اناؤنس کرنی تھی کہ ہم ایک پروٹیسٹ مارچ کریں گے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ان اسلام آباد اگینسٹ مہنگائی، اور پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کرے گی، اور ہم ساری پارٹیوں کو انوائٹ کریں گے، اور یہی چیز گجرا آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ ہو رہی ہے، کوئٹہ سے لے کے کراچی تک ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہر جگہ، مگر ہم ایک یونیفائڈ پروٹیسٹ لانچ کریں گے اور یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ واک کریں گے اگینسٹ دی پرائم منسٹر ہاؤس، اگینسٹ دا گورنمنٹ، کہ یہ مہنگائی کے خلاف جد و جہد ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ یہ بتائیں کہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت کچھ جو کیسز ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو ریلیف مل سکتا ہے، تو پیپلز پارٹی یا آپ کے جو کیسز ہیں آپ کو ریلیف لینا چاہیں گے یا؟ دیکھیں، میرا کہنا وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نیب کا آرڈیننس ون سائیڈڈ لانا ہی غلط ہے۔ دیکھیں، جب تک اپوزیشن کوئی بھی لیجسلیشن میں آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی تو وہ تو ایک ون سائیڈڈ قانون ہے، ون سائیڈڈ آرڈیننس ہے، اس سے کسی کو بینیفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ سیکنڈری کویسچن ہے، اور کوئی اس کو لے گا یا نہیں لے گا وہ ایک سیکنڈری کویسچن ہے۔ فی الحال تو یہ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں، اس کی ریجیکشن فائل ہو رہی ہے، دوسرا ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے، لاہور کے، اس کے خلاف پٹیشن ہو گئی ہے۔ تو اس قسم کا قانون لانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، دیر سے کرنے جا رہے ہیں، ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں کہ نیب کے آرڈیننس کو صحیح کریں، کسی ایک آدمی کے لیے مت کریں، آپ سارے پاکستان کے لیے کریں، مگر اگر آپ ون سائیڈڈ قانون لائیں گے وہ اچھا بھی ہوگا تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے اور اس قانون کو اپوزیشن کا انپٹ لے کے ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ پاس کرانا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ اکراس دا بورڈ ہو۔ یہ نہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا کیس ہے یا پی ایم ایل این کا کیس ہے یا پی ٹی آئی کا کیس ہے، اس ایشو پہ قانون نہیں بننا چاہیے۔ جی جناب۔ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس میں تو ہمیشہ کافی سخت زبان استعمال کی، لیکن عملی طور پر جو کمپلیٹلی وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن، پھر نیب آرڈیننس بھی آ گیا، پیپلز پارٹی نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اس کو چیلنج کریں گے، لیکن نہ پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کی آواز اٹھاتی ہے اور نہ ہی ابھی تک اس آرڈیننس کو، جس کو جو میرے خیال میں الٹرا وائڈنگ ہے اور طارق صاحب نے اس کو اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن کہا ہے، اس کو بھی ابھی تک آپ لوگوں نے چیلنج نہیں کیا، تو اسی سے یہ تاثر پختہ ہوتا ہے جیسے کہ میں ابھی بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کسی ڈیل میں ہے۔ دیکھیں، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چیلنج ہو چکا ہے۔ میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے اس کے ریجیکشن کے لیے جمع کرا دیا ہے تاکہ یہ سینٹ میں ریجیکٹ کیا جائے، اور کسی بھی ہاؤس میں ایک دفعہ یہ ریجیکٹ ہو گیا تو یہ آرڈیننس ختم ہو جائے گا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک کلیکٹیولی اس آرڈیننس کو، اس بل کو اپوزیشن کی انپٹ نہیں لی جائے گی، یہ آرڈیننس کا کوئی فیوچر نہیں ہے میری نظر میں۔ اور اگر 2 پٹیشنز کورٹس میں بھی ہو گئی ہیں تو اور لوگ اس کو جوائن کر لیں گے، مگر بیسیکلی آل پارٹیز ہیو ریجیکٹڈ دس آرڈیننس۔ اٹ از ناٹ اونلی کہ جی زبانی ریجیکٹ کیا گیا ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں بھی اس کا ریجیکشن ڈالا ہوا ہے اور کورٹس میں بھی اس کی پٹیشن فائل ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں صاحب، اگر آپ نے میری پوسٹ بجٹ کانفرنس دیکھی ہوگی تو اس میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ 600 بلین ہم نے ریکور کرنا ہے پیٹرولیم سے۔ یہ بجٹ میں فگر ہے، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، آپ بجٹ کی کتابیں نکال لیں تو یہ تو 20 روپے آپ نے لگانا ہی لگانا ہے لیٹر کے اوپر۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انکریز، پیریوڈک انکریز، یہ تو تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے، اس کو تو بہت پہلے ہفتے لگ جانا چاہیے تھا 20 روپے آن ایوری لیٹر آف پیٹرول، ڈیزل، ہر چیز میں۔ اور جب تک یہ لگے گا نہیں آپ کے 600 بلین پورے نہیں ہوں گے، بجٹ کا خسارہ اور بڑھے گا۔ تو یہ تو لگنا ہی تھا، یہ تو کوئی نئی چیز ہے نہیں۔ نہیں، ٹھیک اور غلط کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بجٹ میں 600 بلین کی فگر رکھ دی تو وہ تو آپ نے لگانا ہی ہے اور لوگوں نے دینا ہے۔ سر ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، عوامی سوال آپ
साहब एक पार्टी थी, उन्होंने खाकी के खिलाफ 126 दिन का धरना दिया। क्या अपोजिशन, क्या 10 जमातें मिलकर आवाम के लिए महंगाई के खिलाफ ये जो सब कुछ हो रहा है उसके खिलाफ मिलकर कोई अमली तहरीक नहीं कर सकते आवाम के लिए? बिल्कुल कर सकती है, और मैं आपको बताऊं ये होने जा रहा है, और जल्दी आप देखेंगे इस टाइप की तहरीक शुरू होगी। एक तो मैंने आपको बता दी, और उसके बाद जो एक कलेक्टिवली पार्टियां मिलके तहरीक शुरू करेंगी। मुझे नहीं पता कि वो भी कंटेनर रखेंगी या नहीं रखेंगी या उनका क्या प्लान होगा, बट ये तहरीक होने जा रही है और इस पे लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, पार्टियां आपस में बात कर रही हैं कि ये तहरीक शुरू की जाए। जी जी सर जी, पीपल्स पार्टी के दौर में $145 फी बिल्कुल, पेट्रोल गया, बिल्कुल, और पाकिस्तान में 110 रुपये लीटर मिल रहा है। बिल्कुल। अभी जो है वो मेरे ख्याल में $72 फी बैरल है, और पेट्रोल 140 पे चला गया है। प्लीज़ ये अवाम के वसीह तर मफाद में आप इस हुकूमत को भी वो तरकीब बता दें जिसके तहत आप पेट्रोल सस्ता देते हैं। देखें, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है, और अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही करेंगे और जो अननेसेसरी टैक्सेस पेट्रोल पे हम लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो नहीं लगाएंगे तो ये भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं दे सकते। आप खुद पढ़ते हैं कि जी समरी 20 रुपए की मूव होती है और 10 रुपए अप्रूव होके आता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जी ओगरा क्या कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, तो एक कलेक्टिव विजडम के साथ आप पेट्रोल को बढ़ाते हैं और इसको मैनेज करते हैं। तो अगर ये मैनेजमेंट नहीं है तो आप इस किस्म की हरकतें देखेंगे कि 70 रुपये का बैरल है। मगर एक और इशू भी है ना, उस वक्त डॉलर था 90 रुपये का, आज डॉलर है 170 रुपये का। तो जब आप इन चीज़ों को बैठ के देखते हैं तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्या पेट्रोल की वैल्यू ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और कितने आप एडिशनल टैक्सेस ले रहे हैं आज जो उस वक्त हम नहीं ले रहे थे। तो ये दिस इज़ ऑल मैनेजमेंट, और अगर ये कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है आप यही देखेंगे हाल जो इस वक्त हाल है पेट्रोल प्राइसेस। थैंक यू जी, थैंक यू।